السلام علیکم لسنرز. آج میں جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے زندگی وفا کے نام. یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ پارٹ پسند آئے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. مہندی کی رات بھی گزر ہی گئی. گہما گہمی بہت دیر تک رہی. آخر سب تھک گئے. میرب کا دل بہت بھرایا ہوا تھا. سب کزنز ایک ہی کمرے میں بستر ڈالے سو رہی تھیں. میرب خاموش نگاہوں سے چھت کو تک رہی تھی. سہرش اٹھ کر اس کے پاس ہی آ گئی. آپی کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ میرب سے پوچھنے لگی. چلیں آپی تھوڑی سی جگہ بنائیں. آج میں اپنی آپی کے پاس ہی سوؤں گی. پھر تو آپی آپ شاہ بھائی کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی. آپ نے تو اپنی چھوٹی بہن کو لفٹ تک نہیں کروانی. میرب مسکرانے لگی اور اپنے پہلو میں اس کی جگہ بنائی اور اسے ماتھے پر پیار دینے لگی اور کہنے لگی میری پیاری لاڈلی بہن کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. سہرش ہنسنے لگی اور کہنے لگی جی یہ تو مجھے پتہ ہے. اگلے روز سب جلد جاگ گئے. میرب کے ہاتھوں کی مہندی خوب رنگ لائی تھی جس نے اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا. ہر طرف دن کی تیاری شروع ہو گئی. جتنی رونق شاہدہ کے گھر تھی اتنی ہی رونق شاہ میر وغیرہ کے گھر میں بھی تھی. آخر دن میں صحرا بندی کا وقت آ گیا. سب نے مل کر شاہ میر کے سر پر صحرا سجایا. احمد بھی میرب کا بھائی ہونے کے ساتھ شاہ میر کا بھی تو کزن تھا نا, اس لیے دونوں گھروں کی بھاگ دوڑ میں لگا تھا. ایک طرف تو بہن کو ہمیشہ کے لیے پرایا ہو جانے کا غم تھا تو دوسری طرف یہ تسلی بھی تھی میرب پھپھو کی بہو بننے جا رہی تھی جنہوں نے ہمیشہ ان تینوں بہن بھائیوں کو بہت چاہا تھا. بارات ڈھول اور بینڈ باجے کے ساتھ روانہ ہوئی اور میرب کے ننھیال میں بارات کا پرجوش استقبال کیا گیا. سب نے آنسوؤں میں میرب کو رخصت کیا. سسرال پہنچ کر سب نے خوشی خوشی شادی کی بہت سے رسمیں کیں. سب کی پیار بھری نوک جھونک میرب کے کانوں میں گونجتی رہی. دوسری طرف شاہ میر کو بڑی مشکل سے میرب کے کمرے میں جانے کی اجازت ملی. بدلے میں اسے بہنوں اور کزنوں کو نیک دینے پڑے. پھر کہیں جا کر سب نے اس کی جان چھوڑی. بس اس طرح میرب کی زندگی کا ایک نیا موڑ آ گیا. ولیمے کے روز شاہ میر کی بہن کومل بھی رخصت ہو گئی. سب افسردہ سے ہو گئے. بس اگلے چند دن مہمانوں کے ساتھ گزرے. پھر دلہنوں کے مکلاوے کی رسم ہوئی اور آہستہ آہستہ سب راول پنڈی واپس جانے کے لیے روانہ ہوتے گئے. اب گھر میں پھپھو پھپھا جان عمیر اور ان کی بیوی اور ایک بیٹی شاہ میر اور میرب اور چھوٹی بہن نوشین رہ گئے. نوشین بی اے کا امتحان دینے والی تھی. وہ صبح میں کالج چلی جاتی. بڑی بھابھی اور میرب گھر کے کاموں میں لگی رہتی. پھپھو جی کے گھر میں شروع سے کام والی ماسی جی اور ان کی بیٹی آیا کرتی جو نہ صرف ان کے گھر کی صفائی, برتن دھونا اور کپڑے دھونا اور کپڑے استری کرنے کا کام کرتی بلکہ پھپھو انہیں ساتھ لے جا کر شائستہ کے گھر کا کام بھی کروایا کرتی. شائستہ کی بھی ایک بیٹی تھی اور اس کی صحت اکثر خراب رہتی تھی, اس لیے پھپھو کو اس کے گھر کی بھی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی تھی. شاہدہ روزانہ میرب کی طرف چکر لگاتی. سہرش نے گھر پر کئی کام شروع کر رکھے تھے. سیلون کا کام, سلائی کڑھائی کا کام, تو اسے کم وقت ملتا میرب کی طرف آنے کا اور میرب بھی تقریباً 15 دن بعد ہی بمشکل نکل پاتی. پھپھو کے گھر میں ہر وقت رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا تو گھر کی بہویں اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں لگی رہتیں. شاہ میر اس کا بہت خیال رکھتا. میرب بھی اس کے بغیر کبھی نہ رہتی. اب میرب کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے. عمیر بھائی کے گھر میں اب 2 بیٹیاں تھیں. کومل کے ہاں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے لیکن میرب کی گود ابھی خالی تھی. میرب سے پیار کے باوجود کبھی کبھی یہ خواہش پھپھو کی زبان پر آ ہی جاتی. اب میرب بھی دل ہی دل میں اداس رہتی. اب یہ ڈر اس کے اندر بھی سمانے لگا کہ پھپھو کی خواہش اگر شاہ میر کی زبان پر بھی آ گئی تو وہ کیا کرے گی. پھپھو نے دن رات میرب کو ساتھ لے کر ڈاکٹروں کے چکر لگانے شروع کر دیے. درباروں پر منتیں ماننا شروع کر دیں. اس طرح 2 سال اور گزر گئے. اسی دوران عمیر کے گھر اللہ پاک نے تیسری بیٹی کی ولادت سے نوازا تو پھپھو نے عمیر اور بڑی بہو کی رضامندی سے اس بچی کو میرب کی گود میں ڈال دیا. میرب کی بے رونق زندگی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. شاہدہ بھی کچھ مطمئن سی ہو گئی کہ شاید اس طرح سب میرب کو الزام دینا بند کر دیں. میرب نے اپنی پیاری سی بیٹی کا نام حلیمہ رکھا. شاہ میر بھی اس کے لاڈ اٹھانے میں لگا رہتا. اب گھر میں نوشین کی شادی کی تیاری ہونے لگی. دوسری طرف سہرش بھی اپنے گھر کی ہو گئی.
شاہ میر کا گھر 3 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ گھر کے سامنے والے حصے کی دوسری منزل پر شاہ میر اور میرب رہتے، سب سے نچلی منزل پر پھپھو اور پھپھا جی ہوتے، اور گھر کے پچھلے حصے میں عمیر اور اس کی بیوی بچے۔ یہ سب حصے صرف رہنے کے حساب سے الگ تھے، ورنہ سب مل کر رہتے اور کھاتے پکاتے۔ اب حلیمہ 4 سال کی ہو گئی، اس کا دل زیادہ تر عمیر کی بچیوں کے ساتھ لگتا۔ پیار وہ میرب اور شاہ میر سے بھی بہت کرتی، لیکن ظاہر ہے بچی تھی تو بچوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتی۔ ایک گھر میں اسے 2 ماں باپ کا پیار مل رہا تھا۔ ان سالوں میں شاہدہ احمد کے کہنے پر راولپنڈی شفٹ ہو گئی۔ نانا ابو اور نانی جی دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس بار بھی میرب اور سہرش دونوں کو شاہ میر راولپنڈی کی گاڑی پر بٹھانے آیا، ساتھ میں حلیمہ بھی تھی۔ حلیمہ سارا راستہ اداس سی رہی، وہاں جا کر بھی بہنوں کو یاد کرتی رہی۔ پہلی بار تو نہ تھی اس کے جانے کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنے سگے رشتوں کو زیادہ یاد کرنے لگی۔ میرب کو 15 دن راولپنڈی رکنا تھا، کیونکہ گھر میں احمد کی شادی کا ہنگامہ تھا۔ احمد دھتیال آ کر اپنے بابا کے گھر میں بہت خوش تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس گھر سے جڑا تھا۔ آخر اس کی خواہش پر شاہدہ بھی امی ابو کا گھر چھوڑ کر ایک بار پھر اپنے خاوند کے گھر میں آ کر آباد ہو گئی تھی، اور اب ایک اچھی فیملی دیکھ کر اس نے احمد کی شادی کر دی تھی۔ شاہدہ احمد کی طرف سے بہت مطمئن ہو گئی۔ بس کمی تھی میرب کی زندگی میں بچوں کی کمی کی۔ سہرش کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ اس بار شادی سے واپس ہوئے تو حلیمہ نے نہ جانے کہاں سے یہ سن لیا کہ عمیر اور صدف اس کے اصل والدین ہیں۔ اس نے اس بات کا ذکر جب گھر میں کیا، انکار کی کوئی وجہ اور گنجائش نہ رہی سب کے پاس۔ بس اس نے زیادہ وقت وہاں گزارنا شروع کر دیا۔ میرب کی گود ایک بار پھر سے خالی ہو گئی۔ اب پھپھو کی زبان پر شاہ میر کی شادی کی بات آنا شروع ہو گئی۔ بڑے بیٹے کے ہاں بھی 3 بیٹیاں تھیں اور عمیر کے ہاں اولاد ہی نہ تھی، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ اس گھر کا کوئی بھی وارث ہو۔ میرب نے جب یہ بات سنی تو اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ اس نے امی سے اس بات کا ذکر نہ کیا، مگر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ یہ بھی سچ تھا، وہ شاہ میر کی زندگی میں اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے بہت ظرف چاہیے تھا، جو کسی بھی عورت کے لیے کرنا مشکل تھا۔ پھپھو جی تو اب دن رات شاہ میر کا رشتہ تلاش کرنے میں لگ گئیں۔ شاہ میر کے سامنے جب ذکر کیا تو وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگا، لیکن ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری طرف میرب سے پوچھنا انہوں نے کچھ ضروری نہ سمجھا۔ میرب کو شکوہ تھا تو یہ تھا کہ جب شادی کے 5 سال بعد سے اس نے شاہ میر کو دوسری شادی کا کہا تو وہ رضامند نہ ہوا، اور اب شادی کے اتنے سال بعد وہ کیسے اس بات پر رضامند ہو گیا تھا۔ میرب نے چپ سادھ لی۔ اس کے ہاں یا نہ کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اسی لیے اس نے امی کی طرف راولپنڈی جانے کا سوچ لیا۔ حالانکہ وہ لمحہ بھر بھی شاہ میر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ یہاں رہ کر بھی سب کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شائستہ آپی اور عمیر بھائی غرض باقی سب گھر والوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ گھر سے نہ جائے۔ پہلے گھر پر حق اسی کا ہے، وہ سب کا احترام کرتی تھی، سو یہ تو مان گئی کہ پھپھو شاہ میر کی جہاں مرضی شادی کر دیں، لیکن یہ نہ مانی کہ وہ اس شادی میں شامل ہوگی۔ اسی وجہ سے عمیر بھائی نے شاہ میر کو اور باقی گھر والوں کو سمجھا بجھا کر اسے شاہدہ کی طرف بھیج دیا۔ احمد بھائی اسے اڈے پر لینے آئے تھے۔ اس بار میرب کے پاس سامان ہمیشہ کی طرح واجبی سا نہ تھا، بلکہ کچھ زیادہ تھا، کیونکہ میرب کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کب تک واپس جائے گی۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ آج امی کو مل رہی تھی۔ امی کو تشویش ہونے لگی۔ کھٹکا تو پہلے ہی ان کے دل میں لگا رہتا تھا، لیکن یہ نہ معلوم تھا اب قیامت میرب کے سر پر ٹوٹنے والی تھی۔ عمیر نے سارا معاملہ احمد کو کال پر کہہ سنایا تھا۔ احمد بہت غم اور غصے میں تھا، لیکن آخر کر بھی کہہ سکتا تھا۔ پھر جب میرب سے بات ہوئی تو اس نے بھی بہت صبر کا مظاہرہ کیا، تو احمد اور امی دونوں نے چپ سادھ لی۔ دوسری طرف سہرش بھی پھپھو سے خفا ہو گئی، لیکن میرب کے سمجھانے پر خاموش ہو گئی۔ 2-3 دن بعد شاہ میر کی کال بھی آتی، خیریت پوچھتا، لیکن اب وہ پہلے والی بے چینی اس کے لفظوں میں نہ ہوتی۔